بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھوڑے سمندر پر ایسے چل رہے تھے جیسے نرم ریت پر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ دارین چلو تاکہ ہم دشمنوں سے غزوہ کریں جو وہاں ہیں۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی تیاری کی۔ حضرت ان کو لے کر چلے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے تاکہ کشتیوں میں سوار ہوں، تو دیکھا کہ مسافت بہت بعید ہے، دشمن تک کشتیوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دشمن بھاگ جائیں گے، یہ اپنے گھوڑوں سمیت سمندر میں کود پڑے اور کہہ رہے تھے، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور سارے لشکر کو حکم دیا کہ اس دعا کو پڑھیں اور گھس جائیں۔ چنانچہ سارے لشکر نے ایسا کیا۔ سمندر نے انہیں اللہ کے حکم سے پار کرا دیا۔ یہ اس طرح سمندر پر چل رہے تھے کہ جیسے نرم ریت پر چل رہے ہوں۔ اونٹوں کے پیر تک نہیں گھستے تھے اور گھوڑ سواروں کے رکاب تک پانی نہیں پہنچتا تھا، اور یہ مسافت کشتی کے لیے 1 دن رات تھی۔ اس سمندر کو دوسرے کنارے تک پار کیا اور اپنے دشمنوں سے لڑے اور ان پر غالب آ گئے اور ان کا مال غنیمت جمع کیا، اور اس کے بعد واپس آئے تو سمندر کو دوسری جانب سے پار کر رہے تھے کہ اپنی پہلی جگہ پر لوٹ آئے، اور یہ سب بات ایک ہی دن میں ہوئی۔ ابن رفیلی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت سعد نیر شہر میں ٹھہرے، یہ آبادی نیچے کی جانب ہے، کشتیوں کو طلب کیا تاکہ لوگوں کو اوپر والی آبادی کی طرف پار کرائیں، تو انہیں کچھ نہ ملا، جس پر سوار ہو کر وہاں کے لوگوں نے کشتیاں روک لی تھیں، تو نیر شہر میں ماہ سفر کے چند دن ٹھہرے رہے۔ اہل لشکر نے ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم سمندر تیر کر پار کریں گے۔ حضرت سعد کو شفقت محض اس بات سے مانے آئی تھی، یہاں تک کہ وہاں کے موٹے موٹے دیہاتی حضرت سعد کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ پانی کے اس حصے سے گھس کر پار نہیں ہوا جا سکتا، اور یہ حصہ وادی کی پشت پر جاتا تھا۔ حضرت سعد نے انکار کر دیا اور اس بات پر بڑا تردد رہا، اور سمندر میں پانی کی رو آ گئی۔ تو حضرت سعد نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس سمندر میں گھسا ہوا ہے اور پار اتر گیا۔ پانی میں رو آ جانے کی وجہ سے بہت بڑی بات پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سعد نے عبور کر جانے کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا، اس پر پختگی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت سعد نے لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی طرف تعریف اور ثنا بیان کی اور فرمایا، تمہارے دشمنوں نے اس سمندر کی وجہ سے پناہ پکڑی ہے، تم ان کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہو، اور وہ تمہاری طرف جب چاہیں گے پہنچ سکیں گے، اور وہ تمہیں
اپنی کشتیوں کے ذریعے نوچ کھائیں گے، اور تمہارے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں خطرہ ہو کہ وہ تمہارے پاس آئیں، اور میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس سمندر کو پار کرنے کا تو سب نے ایک دم سے کہا، اللہ ہمارے لیے ہے اور آپ کے لیے بھلائی کے ساتھ اس ارادہ کو پورا کرے، آپ ایسا کر لیجئے۔ حضرت سعد نے لوگوں کو پار کرنے کے لیے بلایا اور کہا، کون ابتدا کرتا ہے اور ہمارے لیے پانی کا راستہ محفوظ ہے، یعنی گھاٹی معلوم کرے یہاں تک کہ لوگ اس سے آ ملیں، لیکن لوگوں کو باہر نکلنے سے منع نہیں کرنا۔ اس کام کے لیے حضرت عاصم بن عمرو خود تیار ہو گئے، اور اس کے بعد 600 بہادر اور تیار ہو گئے، جن پر حضرت سعد نے عاصم کو امیر مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت عاصم ان کے ہمراہ چلے، یہاں تک کہ دجلہ کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد حضرت سعد نے کہا، اور کون تیار ہوتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے گھاٹی کی حفاظت کر لیں؟ ان میں سے 60 آدمی تیار ہو گئے، اور ان کے حضرت سعد نے 2 اس ویڈیو کا لاسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔